آزاد کشمیر میں انتخابی عمل مکمل، نون لیگ 25 سیٹوں کے ساتھ سیر فہرست۔ باغ کے نتائج سامنے آنے کے بعد نون لیگ کی مجموعی سیٹوں کی تعداد 25 اور پیپلز پارٹی کی 12 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ آزاد کشمیر میں باغ کے 2 حلقوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج۔ حلقہ اہل 15 باغ 2 میں پی پی کے سردار ضیاء القمر کامیاب۔ حلقہ اہل 16 باغ 3 میں نون لیگی امیدوار میر اکبر خان کامیاب۔ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے لیے صدر نون لیگ آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کے نام پر اتفاق، حتمی اعلان نواز شریف کریں گے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج کو تاریخ میں فارم 47+ کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے نواز شریف اور مریم نواز کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ نون لیگ کو تاریخی دھاندلی کے ذریعے ایک اور خیراتی مینڈیٹ ملا ہے۔ عوام نے 2024 اور 2026 دونوں انتخابات میں نون لیگ کو مسترد کیا۔ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے غیر آئینی حکومتیں تو بنائی جا سکتی ہیں، لیکن نون لیگ کبھی بھی عوام میں مقبولیت اور پاکستانیوں کی حمایت حاصل نہیں کر سکے گی۔ اور خضدار میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر فتنہ ہندوستان کے خلاف فورسز کا آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں کو گھیرے میں لے کر مؤثر کارروائی کی۔ دہشت گرد 3 چھوٹی پارٹیوں کی صورت میں علاقے میں موجود تھے۔ آپریشن کے بعد فورسز نے علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن مزید تیز کر دیا۔ ابنائے ہرمز میں 2 اماراتی بحری جہازوں پر حملے، اماراتی تیل کمپنی کی بھی جہاز پر حملے کی تصدیق۔ اہم بحری گزرگاہ سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت تقریباً رک گئی۔ جنگ سے پہلے روزانہ 130 سے زائد بحری جہاز گزرتے تھے۔ جمعے کو ابنائے ہرمز سے صرف چند بحری جہاز ہی گزر سکے۔ یمن کے ساحلی شہر موخا میں حوثی ملیشیا کے میزائل حملے، 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 فوجی بھی شامل۔ ادھر یمنی وزیر خارجہ کی موخا بندرگاہ پر حوثیوں کے حملے کی مذمت، کہا کہ حوثی ملیشیا بحری گزرگاہوں کو یرغمال بنانے سے باز رہے۔ پاکستان آرمی کے سابق فوجیوں کے اعزاز میں یوم آزادی پر استقبالیہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سابق فوجیوں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ سابق فوجیوں کا تجربہ قومی سلامتی کے لیے قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ ہے۔ سابق فوجیوں کی رہنمائی انتہائی اہم ہے۔ مشرقی انڈونیشیا میں فلورس جزیرے کے قریب 7.7 شدت کے شدید زلزلے سے تباہی، کم سے کم 38 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ متعدد عمارتیں متاثر، امدادی کارکن متاثرہ علاقوں میں ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مصروف۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث کئی سڑکیں بند ہونے سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4:58 پر تقریباً 35 کلومیٹر گہرائی میں آیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زلزلے کے باعث بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صہیونی فورسز کا جنوبی لبنان میں مکان پر حملہ، 9 افراد شہید۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق جنوبی لبنان کے گاؤں انصار میں ایک مکان کو اسرائیلی طیاروں نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 9 افراد شہید اور 3 زخمی ہوئے۔ یہ حملہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان امریکی ثالثی میں طے پانے والے امن معاہدے پر اتفاق کے بعد مہلک ترین حملوں میں سے ایک ہے۔ 2 مارچ سے جاری کشیدگی کے دوران لبنان میں کم از کم 4300 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر صہیونی فورسز کی غزہ پر بھی بربریت جاری، تازہ کارروائی میں مزید 2 فلسطینی شہید اور 14 زخمی۔ غزہ محکمہ صحت کے مطابق اکتوبر 2025 میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد سے اب تک 1262 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو چکے۔ پاکستان کی سفارتی اہمیت ایک بار پھر نمایاں، پاک سعودیہ ترکیہ سہ فریقی معاہدہ اسلام آباد کے لیے بڑی کامیابی قرار۔ معروف امریکی خارجہ پالیسی ماہر ڈینیل مارکی کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ خلیجی طاقتوں سے پاکستان کی بڑھتی قربت بھارت کی اسلام آباد کو مشرق وسطیٰ سے دور رکھنے کی کوششیں ناکام بنا رہی ہیں۔ پاکستان ہاکی ٹیم 8 برس بعد عالمی کپ میں آج انگلینڈ کے مد مقابل۔ ٹیم مینیجر محمد اویس قرنی کے مطابق ایم سٹیلیون کے ویگنرا اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والا یہ مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان نے 2023 کے ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کی تھی۔ اور مارول کی سپر ہیرو فلم ایونجرز ڈومز ڈے کا نیا ٹریلر جاری۔ ڈاکٹر ڈوم کی واپسی نے مداحوں کو چونکا دیا۔
خاص بات رابرٹ ڈاؤنی جونیئر کی واپسی ہے، تاہم اس مرتبہ وہ آئرن مین نہیں بلکہ خطرناک ویلن ڈاکٹر ڈوم کا کردار ادا کر رہے ہیں۔